بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ کتاب سے متعارف ہونے کے بعد اب صاحب کتاب کا تعارف بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب، آپ کی صفات کسی نے کیا خوب انداز میں بیان کی ہے۔ الامام الکبیر الحافظ المجود الحجۃ الصادق ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاز القشیری النسب النیسابوری الدار صاحب الصحیح احد ائمۃ الحدیث ثقۃ حافظ امام مصنف عالم بالفقہ من اہل خراسان۔ صاحب کشف الظنون نے آپ کو الشافعی بھی لکھا ہے۔ قشیری قشیر بن کعب کے مولا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک بڑا قبیلہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 204 میں خراسان کے شہر نسابور میں پیدا ہوئے، راجح قول کے مطابق۔ ایک قول 206 ہجری کا بھی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی سال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جسمانی وضاحت کے بارے میں فرماتے ہیں کان تام القامت، اچھے قد والے تھے، ابیض الرأس واللحیۃ یرخی طرف امامتہ بین کتفیہ، امامہ پہنتے تھے اور دونوں کاندھوں کے درمیان میں اس کا شملہ آپ لٹکاتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں سماعت حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ اپنے شیخ یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی سے 18 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی پہلی سماعت فرمائی، اور 20 سال کی عمر میں آپ نے حج کیا اور مکے میں عبداللہ بن سلمہ قعنبی اور کوفے میں احمد بن یونس اور ایک بڑی جماعت سے حدیث مبارک سنی۔ اسی طرح عراق میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حجاز میں سعید بن منصور اور مصر میں عمرو بن سواد سے سماعت حدیث کا سلسلہ آپ کا جاری رہا۔ چنانچہ آپ کے شیوخ اور اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے جو کتاب میں سند حدیث کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، مثلا اسماعیل بن اویس، عون بن سلام، یحییٰ بن یحییٰ نوسابوری، داؤد بن عمرو الضبی وغیرہم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے شیوخ سے فیض حاصل کیا، اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد علماء نے آپ سے استفادہ کر کے علمی سیرابی حاصل کی۔
اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر شخصیت بھی آپ سے حدیث سننے والوں میں شامل ہے، آپ سے حدیث سننے والوں کے اندر شامل ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ اور وہ حدیث روا عنہ الترمذی عن یحیی بن یحیی عن ابی معاویۃ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ یہ حدیث مبارک جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سماعت فرمائی۔ مزید آپ کے چند تلامذہ کا ذکر یہ ہے کہ ابراہیم بن ابی طالب، ابو بکر بن خزیمہ، ابو عوانہ محدث ابو عوانہ، ابو حامد ابراہیم بن محمد مکی بن عبدان، عبد الرحمن بن ابو حاتم، محمد بن مخلد العطار، موسیٰ بن ہارون، احمد بن سلمہ رحمہم اللہ، یہ آپ کے مشہور شاگرد گزرے ہیں، آپ کے مشہور شاگرد گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بلند پایہ اخلاق سے نوازا تھا، انہی میں قابل ذکر آپ کی سخاوت ہے۔ چنانچہ آپ کی سخاوت کے بارے میں منقول ہے، آپ کی سخاوت کے بارے میں منقول ہے، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو کان صاحب تجارت، تاجر تھے آپ، کان محسن نسابور وله املاک و ثروہ، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا اور سخاوت بھی خوب کرتے تھے۔ اسی طرح آپ میں تواضع، عاجزی، انکساری بھی بہت تھی، تواضع، عاجزی، انکساری بھی بہت تھی۔ امام ابو حامد فرماتے ہیں سمعت مسلم بن الحجاج، میں نے امام مسلم سے سنا، وجاء الی محمد بن اسماعیل فقبل بین عینیہ، کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، وقال دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے یاد کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں محبت تھی، امام بخاری کے درمیان میں بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں بھی۔ ایک موقع پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ سے کوئی حاسد ہی بغض کرے گا، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلَكَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کے مانند کوئی نہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ دونوں میں کچھ عداوت تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ قصہ البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 26 میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ لفظ بالقرآن جو پیش آیا تھا، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک خاص موقف تھا، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں امام مسلم نے اپنے دوسرے استاد امام زحل سے قطع تعلق کر دیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث اور روایت کیوں نہیں دی؟ تو اتنی عقیدت مندی کے باوجود اور شاگرد ہونے کے باوجود، تو اس کا جواب جو ہے ایک تو یہ دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام زحلی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کچھ چپقلش تھیں، اعتراضات تھے، کچھ حامی امام زحلی کے تھے، کچھ حامی امام بخاری کے تھے،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی احادیث نہیں دی تاکہ آپ کی کتاب کو مسلمہ حیثیت مل جائے۔